قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم في القرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صلوات والسلام. صاحبان علم و زن ملت، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب 40ویں کی مجلس کے حوالے سے قرآن سورہ ابراہیم کی آیہ کریمہ کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. بس میں تھوڑی دیر کے لیے اور انشاءاللہ ان کو بہترین ایصال ثواب ہو جائے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں اگر ہمارا جملہ اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا تو یقیناً ان کے لیے ثواب ہے. ذرا سا رک کے عرض کروں، کبھی کبھی ہم لوگ ایصال ثواب میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر اس کی رضا کے بغیر بھی کبھی کبھی ہمارا عمل ہوتا ہے. کیوں کہ اس لیے ہم نے سوچا کہ شاید عوام الناس بھی ہماری تعریف کرے. دیکھیے، اگر بندوں سے کچھ لینا ہے تو خدا کو چھوڑ دیجئے، اور خدا سے لینا ہے تو بندوں کی پرواہ نہ کیجئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. بس آئیے تھوڑی دیر کے لیے سلمان کے ساتھ کہ یہ کیوں شرط لگائی کہ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. کیا غیر مومن کو اللہ پر یقین و اعتماد نہیں ہے؟ کہ ہے، مگر اس کے بعد بھی وہ شکایت اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب اسے اللہ پر یقین نہیں ہے. کسی کا جملہ بڑا مشہور جملہ ہے، کمال ہے، اللہ کی شکایت اور بندوں سے کی جاتی ہے. ایسا ہے نا کہ بھائی ہم نے بہت کچھ کیا، نہیں پورا ہوا تو ہم آپ سے ان سے کہہ رہے ہیں اللہ سنتا نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ وہ جو ہر وقت سننے والا ہے، جو سمیع ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ سنتا نہیں. جب آپ کی زبان سے نکلا کہ وہ سنتا نہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ انصاف سے بتائیے، کاش ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ ہمیں یقین کامل ہو جائے کتنا بڑا مجمع ہوگا مگر اس آواز میں بھی ہماری آواز پہنچ جائے گی. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کرے گا. ایک خطیب مجلس پڑھ رہے تھے، کسی صاحب کا فون آ گیا، انہوں نے دھیرے سے آہستہ سے کان میں لگا کے کہا کہ ہم مجلس میں ہیں. وہ ٹکڑا تو نکل گیا نا جو وہ بیان کر رہے تھے. جتنی دیر میں آپ نے کہا میں مجلس میں ہوں، وہ مجلس والا جملہ تو پہنچایا جو یہاں سے جانا چاہیے تھا، اسے بتانے میں ہم قاصر رہ گئے. لاکھوں سلام ہے اس کی بارگاہ میں جو بندے اس پر یقین رکھتے ہیں وہ خدا ہے. دیکھیے خالی لا الہ الا اللہ نہیں، اللہ کو عادل بھی جانو، اور اسی لیے ہمارے یہاں توحید کے بعد عادل واجب ہے. یعنی اگر توحید میں عادل نہیں تو انکار الہی ہے. لہذا وہاں آواز دی جا رہی ہے کہ صاحبان ایمان اللہ ہی پر بھروسہ، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. کیا مطلب
کہ اگر ذرا سا بھی شائبہ پیدا ہو جائے تو پھر بندے کی بے قراری بتاتی ہے کہ اسے اللہ پر یقین نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں، یقیناً آپ میرے سامنے ہیں، مگر تھوڑا سا میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو اور قریب لانے کے لیے عرض کروں کہ دیکھیے معاملات کیا ہیں کہ ہر چیز کا احترام اس کی نسبت سے ہے نا۔ نسبت سمجھ میں آ جائے تو بس وہیں سے وحدانیت سمجھ میں آئے گی، نسبت سمجھ میں آ جائے بس یہی کامیابی ہے۔ بھائی انصاف سے بتائیے یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ممبر رسول۔ اس ممبر کو فوقیت اس لیے ملی کہ اس کی نسبت رسول سے ہے۔ اب مجھے ذرا سا بتائیے گا، ہو سکتا ہے کسی میرے عظیم خطیب کا جملہ بھی ہو اور اس سے میں استفادہ بھی کر لوں کہ صاحب ممبر رسول ہے اس لیے محترم ہے، اور جو ممبر کے قریب ہیں زیر ممبر وہ بھی تو محترم ہے نا۔ تو کسی نے جلدی سے آواز دیا جو زیر ممبر ہے اس کا احترام اپنی جگہ ہے، اور جو بالائے ممبر آ جائے اس کا احترام اور بڑھ جائے گا۔ بھئی یہ ممبر کو کہاں یہ شرف ملا کہ صرف سے نسبت رسول؟ تو اگر ممبر محترم اس لیے ہے کہ اسے ممبر رسول کہا جاتا ہے، تو اگر رسول پاس میں ہو، بھئی ایمان سے بتائیے، بھئی ممبر رسول محترم اس لیے کہ رسول سے، اور رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو معلوم ہے جو ممبر کے قریب آ جائے وہ محترم، جو بالائے ممبر آ جائے وہ اس سے زیادہ محترم۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے مسجد نبوی بھری بھی ہو اور جو نبی کے پاس بیٹھا ہے وہ محترم ہے، مگر ہم زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں اس جملے کے استفادے کے ساتھ جو نبی سے قریب ہو وہ محترم، اور جو زانوِ رسالت پہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ، میں کوئی بہت بڑا صاحب فہم نہیں ہوں، ہاں میں بھی ویسے ہی جاہل ہوں، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ممبر پہ آ جانا احترام ہے، لیکن اگر معرفت ممبر کے ساتھ آئے اس کا الگ مسئلہ مرتبہ ہوگا۔ معلومہ بغیر معرفت کے قریب آنا اور ہے، معرفت کے ساتھ آنا کمال ہے۔ بس جیسے ممبر پہ آنے والا اگر معرفت کے ساتھ آئے تو قابل شرف ہے، تو ویسے ہی بزم رسول میں بھی جو معرفت کے ساتھ آئے وہ اور ہے، جو بغیر معرفت کے آئے اس کی یہ منزل اور ہوا کرے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی اللہم صلی علی محمد۔ آئیے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کے سہارے سے عرض کروں کہ ایک ایسا بھی بندہ میں نے دیکھا کہ معرفت نہیں ہے اس لیے اللہ پہ اعتماد نہیں، اور ایک اس کے لیے جو آیت کا اعلان کر رہی ہے کہ صاحبان ایمان ہی صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام، ان کے پڑوس میں ایک یونس نقاشی نام کا رہتا ہے، اس کا کام یہی ہے کہ نگینوں پہ نقش کرتا ہے، کندہ کرتا ہے۔ ایک روز رئیس اعظم نے اس کو ایک نگینہ دیا اور کہا اسے تراشو اور یہ نام لکھ دو۔ یہ گھر پہ لے کے آئے، انتہائی قیمتی نگینہ، مگر جیسے ہی چاہا کہ اس پہ عبارت کندہ کریں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب صحیح بات ہے، معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، اگر خبر ہو جائے تو حکم سزا ہے۔ حالت خراب ہے، امام کے قریب میں رہتے ہیں، امام کے پڑوسی ہیں، دوڑے ہوئے فریاد لیے ہوئے آئے، مولا غضب ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا۔ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ بہتر ہی کرے گا۔ بھائی خدا کے لیے کہتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی انہیں قرار نہیں ہے۔ امام کا پڑوسی ہونا اور ہے اور امام سے متعلق علم رکھنا اور ہے۔ امام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ بہتر ہی کرے گا، مگر انہیں قرار نہ ہوا، گھبرائے ہوئے پھر گھر واپس آ گئے کہ کچھ دن نہ گزرے کہ اچانک دربار سے پیغام آ گیا کہ بلایا جا رہا ہے۔ پھر گھبرائے ہوئے امام کے پاس آئے، امام نے کہا اللہ کریم ہے، مگر ان کی بے قراری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر گھبرائے ہوئے بولائے ہوئے پہنچے وہاں، پوچھا اس نے کیا ہوا، کام ہو گیا؟ انہوں نے معذرت کر لی، نہیں ابھی
کام نہیں ہو پایا۔ کہا بہت اچھا ہوا، میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں میں اختلاف ہو گیا، لہذا دونوں کے اختلاف کی وجہ سے ایسا کرو اس نگینے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو بھائی خدا کے لیے، اور اس میں دونوں کے نام بھی لکھ دو۔ اب یہ خوشی خوشی واپس آئے۔ میں کہوں گا اگر امام کو پہچان لیا ہوتا تو یہ بے احترامی بھی نہ ہوتی، یہ کیفیت بھی نہ ہوتی۔ بتا دیا، سمجھ میں آ گیا۔ امام سمجھا رہے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ آج کا واقعہ ہے کہ امام نظروں کے سامنے ہے، مگر میرے عزیزو اگر غیبت امام میں کسی کو قرار نہ آئے تو حیرت نہ کیجیے گا۔ جن لوگوں نے دیکھا ان کی سمجھ میں نہ آیا تو پردے کی بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ لہذا معلوم ہے کہ صاحب خواہشات تو بہت ہیں، تمنائیں بڑی ہیں۔ مجھے ایک مقام تک پہنچنا تھا، بڑی محنت کی میں نے، اور اس کے بعد صاحب گھبرایا ہوں کہ صاحب بس آپ لوگ دعا کیجئے ہو جائے پورا کام۔ اللہ نے کرا بھی دیا، مگر اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے۔ جگہ تو مل گئی، اس سے اچھی جگہ چاہیے۔ بھائی کاش تم نے سمجھ لیا ہوتا جب خدا نے یہاں تک پہنچایا ہے، اگر خدا چاہے گا تو وہاں بھی پہنچا دے گا۔ اگر ہر بندے یہ یقین کر لے جس میں اس کی مصلحت ہے وہی ہمارے لیے کامیابی ہے، تو انشاءاللہ کبھی کسی طریقے کی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ جو بارگاہ ہدیت میں دعا بھی ہے اور شکایت بھی ہے، معبود بہت دن سے پکار رہا ہوں، کہنا یہی چاہیے تھا معبود جس میں تیری مرضی ہے وہی ہمیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی یہ آواز دے، کیا خیال ہے کہ کوئی مان لیتا ہے تم اسے مومنین میں شمار کرتے ہو، اور جس کی خالی ایک رات کی نیند رضا الہی میں شریک ہو جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ معلوم ہمارے اندر کا مزاج یہ کبھی خوش ہے کبھی ناراض۔ آل محمد علیہ السلام کا جملہ ہے، خدا کی قسم ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آپ حاضر ہوں، واقعات آپ کے سامنے، میں صرف خالی آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں کہ کہا کر دیکھ لو کہ جابر بن عبداللہ انصاری کا واقعہ ہے نا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ تم میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرو گے تو اسے میرا سلام کہنا۔ کتنے شرف کے ساتھ پہنچے ہیں نا، اور زندگی کی ان تمام واقعات نے بتایا کہ یقین بھی تھا، تبھی ان کو معلوم تھا جب تک ملاقات نہ ہوگی موت نہ آئے گی۔ مگر ایسے موقع پر جب ہمارے یہ امام نے پوچھا کہ جابر اتنی منزلوں کو طے کرنے کے بعد علم کی کس مقام کی منزل کو تم نے حاصل کر لیا، تو وہ بہت گھبرا کے بس اتنا ہی تو کہا تھا نا انہوں نے کہ بس میں موت کو حیات سے بہتر، ضعیفی کو جوانی سے بہتر، جی غربت کو امیری سے بہتر۔ جب اتنا کہا تو امام نے کہا بس اتنا ہی تمہاری معرفت ہے، تو ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہم تو کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا ہمارے قریب آنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا وہی آ سکتا ہے جسے اپنے رب پر پورا یقین و اعتماد ہوگا۔ جسے ذرا دیر میں شک پیدا ہو جائے وہ امام کے قریب آ بھی نہیں سکتا، اور جب امام کے قریب نہیں آئے گا تو ہدایت کہاں سے پائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ صاحبان ایمان ہی صرف اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ تو وہ بندہ تھا یونس کہ جسے امام سمجھا رہے ہیں اور اسے قرار نہیں مل رہا تھا، مگر خدا کی قسم صحابیت میں منزل پر میں نے جناب ابو ذر غفاری کو دیکھا۔ جناب ابو ذر کوئی معمولی شخصیت نہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو مجھے اپنے نبی کا وہ جملہ بھی یاد آتا ہے کہ آسمان سبز نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے ایسے بوجھ نہیں اٹھایا جو جناب ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں سچا کہیے اور ہے، خدا جسے سچا مانے وہ اور ہے۔ تو ہماری صداقت اس کی بدولت اگر ہو جائے تو کامیابی ہے، ورنہ ساری دنیا کہتی رہے یہ سچے ہیں، اس منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جسے نبی نے کہا یہ صادق ہے۔ تو ظاہر بات ہے نبی نے جنہیں سچا کہا تو ان کا ایمان بھی کتنا پختہ ہوگا۔ کہتے ہیں ایک موقع ہے حاکم شام نے صرف اس لیے کہ یہ ان کے مسائل میں تنقید کرتے ہیں، مالی کی کیفیت پر اعتراض کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ
معذاللہ ان کی زبان کو روک دیا جائے، انہیں اس طریقے سے پھنسا دیا جائے تاکہ یہ اب دوبارہ ترتیب نہ کریں۔ لہذا اپنے نوکر سے کہا یہ 200 دینار لو اور جا کر کہنا حاکم شام نے تمہیں تحفتاً یہ پیش کیا ہے۔ اور اسے ایک فائدہ اس کا یہ تھا، مقصد تھا کہ تاکہ معذاللہ یہ امیر المومنین سے جدا ہو جائیں گے اور ہمارے ہو جائیں گے۔ بھئی دنیا کی بات اور ہے، صاحبان ایمان کی کیفیتیں الگ ہوا کرتی ہیں۔ وہ اور لوگ ہیں جو پیسہ لے کر سوچتے ہیں کدھر جائیں، اور یہی وجہ ہے خدا کی قسم ہم ہر ایک سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں، مگر جب ان کی بارگاہ سے ملتی ہے تو آنکھوں سے لگا کے قبول کر لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ جناب ابو ذر کے سامنے غلام آیا ہے، اس نے 200 دینار دیے، یہ سوچ کے یہ لے لیں گے اور بات پوری ہو جائے گی۔ میرا جیسا ناقص انسان اس کتاب میں جملوں کو دیکھ رہا تھا، حرفوں کو پڑھ رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ ابو ذر واپس کر دیں گے، لیں گے نہیں، مگر میرے حساب سے الٹا ہوا، انہوں نے لے لیا، مگر لیتے ہی اسی قاصد کے سامنے حجرے سے باہر گئے، جتنے غربا مساکین تھے سب میں تقسیم کر دیا، اور اس میں سے 1 درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اور اس کے بعد اس قاصد سے کہا جا کر حاکم سے کہہ دینا اس تھیلی میں جب تک یہ مال ہے اور ابو ذر کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ یہ گھبرایا کہ اس تھیلی میں کیا ہے، کہا ذرا نکالو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو انڈیلا تو دیکھا 2 خشک روٹیاں ہیں، سوکھی روٹیاں، کہا سنو ایک سے افطار کروں گا، ایک سحری کے لیے رکھا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا مجھے کبھی کسی کا محتاج بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ میں اسی کے بھروسے میں لیتا ہوں، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ جناب ابو ذر سلام ہے میرا آپ کی بارگاہ میں، آپ نے ایک راستہ بتا دیا کہ اگر یقین ہو جائے جب آج رزق ملا ہے تو کل بھی ملے گا، اور جس نے آج ہمیں دیا ہے وہ کل بھی ہمیں دے گا، اور وہ خدا ہے آواز دے رہا ہے جب میں اپنی نعمتوں کو تمہارے حوالے کروں تو اسی میں سے انفاق بھی کر دو تو اور برکتیں ملیں گی، ورنہ بخیل تو وہ ہے جو سوچتا اگر دے دیا تو میرا کیا ہوگا۔ اگر اس کی سمجھ میں آ جاتا جتنا دیتے رہو گے اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ اور سورہ مائدہ نے بھی اسی سے ملتی جلتی آیت میں آواز دیا وَعَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، یعنی یہ بھی شرط قرآن نے لگا دیا۔ زبانی ایمان اور ہے، حقیقی ایمان اور ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں ایمان ادھر ادھر سے نہیں ملے گا، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، نبی کریم نے رہبری فرمائی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی نے بتا دیا کہ ایمان عمل کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، محبت علی کی وجہ سے ملتا ہے۔ یاد رکھو جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اسی کے پاس ایمان بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہی ایمان کی دلیل ہے کہ بھی یقین بھی محکم ہوگا۔ بھئی جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پہ ایسے نہیں ہیں، ان کا اتنا محکم یقین ہے، اتنا زیادہ ایمانی منزل پر ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی علی سے جدا نہیں ہوئے۔ بعد رسول کون ہٹا کون گیا مجھے اس سے پرواہ نہیں، میں نے یہ دیکھا ڈیوڑی سے کون لگا رہا، بھئی خدا کے لیے بھئی میری بحث اس سے نہیں ہے کہ مجلس میں کے فرش میں کتنے لوگ نہیں آئے ہیں، مجھے یہ دیکھنا کتنے لوگ آئے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے جو موجود ہیں۔ صاحب آپ نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جو نہیں آئے تھے؟ جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہمیں کیا معلوم کون تھے؟ اور میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہنے والا کہ وہ کیوں نہیں آئے، وہ جانے ان کا خدا جانے، مگر اتنا سمجھ میں آ گیا جو فرش اعضا کو پسند نہیں کرتا وہ جنت میں کون سے مقام کو پسند کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ خدا کی قسم اگر ہم محسوس کر لیں کہ صاحب دیکھیے آپ
زبردستی سب کو ناراض کرتے ہیں. بھئی ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے آج ہمارے بھائی نے دنیا کو چھوڑا، کل ہمیں بھی چھوڑنا ہے. اور ہم نے غور سے دیکھا ہے متعدد جنازوں میں کہ جسے لے جا کے قبر میں لٹانا گیا وہ اکیلا رہا. اور یہ بھی مجھے معاف کیجیے گا، میں طنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظاہری زینت اور ہے، باطنی زینت اور ہے. بھئی میں نے اپنے باپ کی قبر کو اتنا سجا دیا تو صرف دکھائی دے رہا ہے، مگر قبر کے اندر کی جو منزل ہے یہ تو وہی جانتا جو اکیلا لیٹا ہوا ہے. لہذا وہ جب نہیں طلب کہ مجھے آواز دے، کچھ خبر بھی ہے. تم نے جو کیا وہ لوگوں نے دیکھا، جو مجھ پہ گزر رہی ہے تمہیں کیا خبر؟ تو کیوں نہ میرے عزیزوں زمانے کی پرواہ کیے بغیر میں کیوں نہ در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤں. کوئی مدد نہیں کرے گا سوائے علی کے، کوئی قریب نہ آئے گا بجز علی کے. بھئی انہوں نے وعدہ کیا ہے، دعویٰ نہیں. بھئی ایمان سے بتائیے، ایسے بہت سے علماء خطبہ آپ کی نظروں میں ہوں گے، آپ تعریف کریں گے کہ صاحب نہیں جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر کبھی کسی موقع پر نہیں آئے، آپ میں کوئی وجہ ہوگی، تو علی کے لیے تو وجہ بھی نہیں ہے. بھائی خدا کے لیے بھائی کوئی اگر نہیں پہنچ پایا تو کوئی مجبوری ہے نا. علی کے لیے تو مجبوری کا بھی تو سوال نہیں ہے. انہوں نے وعدہ کیا میں آؤں گا، اور اگر یہاں پر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا علی اعلیٰ آواز دیں گے. میں نے اسی لیے علی مرتضیٰ کو پیش کیا ہے. انہیں جب تک نہ پہچانو گے میری ذات کو کیا پہچانو گے؟ جب تم نے علی کو قریب سے دیکھ کر، جسے میں نے مشکل کشا بنایا ہے، جسے مظہر العجائب قرار دیا ہے، جس کو سارے اختیارات دے دیے ہیں، صرف اس لیے نہیں دیے کہ علی کی فضیلت سمجھ میں آئے، اس لیے دیا ہے جب بندہ ایسا ہے تو اس کا رب کیسا ہوگا. جب بندہ ایسا ہے تو وہ خالق کیسا ہوگا کہ جس نے اسے اختیارات دے دیے ہیں. تو لیکن ہاں یاد رکھو، عمل کرنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا اس کا کام ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب بھی کبھی کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرنا تو دیکھو اللہ کی بارگاہ میں خوش ہونا الگ چیز ہے، لیکن بندوں میں کبھی نخوت نہ ہو. کیا تم نے نہیں دیکھا اگر پطرس اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ معبود مجھے جو تم نے بالوں پر دیا تو میں ذرا عرش عالی کے ناپ لوں، سمجھ لوں، تو قدرت کو پسند نہیں آیا کیونکہ وہ براہ راست والا معاملہ تھا. لیکن جب آقا حسین کے ذریعے سے بالوں پر مل گئے تو اب جو آزاد ہوئے ہیں نا، اب اگر کچھ کہیں میرے عزیزوں تو یہ اپنے لیے نہیں ہے، ان کی عطا کی بات ہے. ہم بھی تو زمانے کو یہی بتاتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ان کی عنایت ہے، ان کی بارگاہ سے ملا ہے. تو جب ان سے ملا ہے تو ہمیں معلوم ہے یہ وہ ہیں جب دیتے ہیں تو پھر کوئی واپس بھی نہیں کرتے. اور جب یقین اور اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، دل چاہتا ہے اسی سے مربوط کر کے پیش کر دوں، لیکن خالی آپ محسوس کیجئے. بظاہر تو واقعہ ہے لیکن اس کی گہرائی میں ذرا سا سر ڈال کے غور و فکر کیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہی حقیقی زندگی ہے. خدا کی قسم جزیرے کے طرف کے اعراب میں ایک انتہائی مخیر شخص خزیمہ نام لکھا ہے. کہتے ہیں صاحب وہ اس طریقے سے جیسے گویا اپنے دور کا حاتم ہو. دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ جو در جو آ رہے ہیں اور اس کے دربار سے خیرات ہو رہی ہے. غربا، مساکین، مومنین جو بھی آ رہا ہے فیض یاب ہو کے جا رہا. حد یہ ہے کہ شعراء بھی اپنے انعام لے کے جا رہے ہیں. بہت دن تک یہ سلسلہ چلا. یہ بھی یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہر انسان کا دور ایک ہی جیسا ہو. اپنے تئیں ہمیں یقین رکھنا چاہیے کبھی بلندی ہوگی، کبھی نشیب میں آئیں گے، کبھی نشیب سے پھر بلندی کی طرف جائیں گے. یہ خدا ہے جو آواز دیتا ہے کہ کبھی اچھائی کا بھی مزہ لو، اور کبھی جب محنت ہو اور کبھی آزمائش کا معاملہ ہو تو اس میں بھی صبر کر کے قبول بھی کر لیا کرو. یعنی روز اچھا نہیں، کبھی کبھی برائی میں بھی تم شامل ہو کر، یعنی کمتری میں بھی داخل ہو کر کچھ اچھائیاں لو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. اللہ اکبر. بھئی اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آج 1000 روپے میری جیب میں ہیں تو کل بھی ہونا چاہیے. یہ تو ناکفری ہے نا.
بھئی جو ملے اسی پر ہم قناعت کریں. آج اس نے دے دیا ہے، کل ہو سکتا ہے کہ میرا امتحان دے کہ دیکھیں کل ملا تھا آج نہیں ملا. تو کیا تمہارا خیال ہے اپنے رب کے بارے میں؟ بھئی خوشحالیاں ملی تھیں تو ہم بہت خوش تھے، ذاتی مصیبت آئی تو ہمارا چہرہ بگڑ گیا، منہ پہ کڑواہٹ آنے لگی. ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی میٹھی گولیاں بھی اچھی لگتی ہیں اور کبھی کڑوی دوائیاں بھی کام کرتی ہیں. جب ایک ڈاکٹر کی سمجھ میں آتا ہے کہ بچہ چلا کے کہے ڈاکٹر صاحب یہ دوا بہت کڑوی ہے، کہ اسی سے تو تمہیں صحت ملنے والی ہے، تو کیا وہ خدا جو پوری کائنات کا خالق ہے اسے نہیں خبر ہے کہ اس بندے کو کیا ملنا چاہیے، کس حال میں اس کو ہونا چاہیے؟ بھائی انصاف سے بتائیے. تو لہذا کہتے ہیں کہ صاحب دروازہ کھلا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہے، لوگ لے جا رہے ہیں. بہت دن کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا، اس میں بھی اللہ کی مصلحت شامل ہے، کہ جتنا مال تھا دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. نوبت یہ آ گئی جس کا کل تک دروازہ کھلا تھا، آج اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگوں سے قرض لے رہا ہے، اب لوگوں نے قرض دینے سے بھی انکار کر دیا. کتنی بڑی مصیبت ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے گھر کے اثاثے کو بیچنا شروع کر دیا. ساری چیزیں دیتے دیتے یہاں تک منزل آئی کہ بس فاقہ شکنی پہ وقت گزرا اور دروازہ بند ہے. ایک دن اسی جزیرے کا ایک حاکم اکرمہ، اس نے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب خزیمہ کا کیا حال ہے، بہت دن سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو بیٹھنے والوں نے کہا ارے غضب ہو گیا، اب وہ تو بیچارہ بالکل تیجس، اس کی عزت آبرو خاک میں مل گئی، دروازہ بند ہو گیا. انہوں نے سنا تو ان پر رقت طاری ہوئی، اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں، کیونکہ ظاہر بات ہے انہی کے تصرف میں بیت المال ہے، اس میں سے 4000 دینار نکالا، 4 تھیلیوں میں مہر بند کیا، ایک اپنے غلام کو لیا، سوار ہوئے، اور اس کے بعد جب اس کے دروازے سے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس غلام سے کہا تو واپس چلا جا، یہ سب مجھے دے دے. ظاہر سوچنے والی بات ہے، اپنے وقت کا شہنشاہ ہے، مگر صرف اس لیے آیا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو، وہ جانے اس کا خدا جانے. بس ایسے ہی افراد کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے اعمال کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں. بس اللہ دیکھنے والا ہے، زمانے کو دکھا کے ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے. لہذا اگر ہمارا ہر عمل اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، اسی میں ہماری عزت، اسی میں ہمیں شرف ملنے والا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ صاحب اس کو واپس کر دیا. یہ گئے اور اس طریقے سے اپنے سر و چہرے کو بھی چھپا لیا تاکہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ ہو کہ آنے والا کون ہے. بھئی میں کل کتاب میں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا لکھنے والے نے لکھا کہ ایک بار دروازہ کھٹکھٹایا، رات بہت ہو چکی ہے، آگے ایک مرتبہ اس میں نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے کوئی ایسا شخص ہے جس کی پہچان نہیں ہو رہی ہے. آنے والے کون؟ کہ میں ایک عربی ہوں، مجھے خبر ملی کہ تیری حالت تنگ ہو گئی ہے، میں یہ لے کر کیا ہے؟ کہ کچھ اور نہیں، بس 4000 دینار. کہ جب تک اپنا تعارف نہ کراؤ گے میں یہ رقم نہیں لوں گا. اس نے کہا بھائی تجھے اس سے کیا مطلب ہے، یہ لے لے اور جاؤ. کہا نہیں، مجھے اپنے بارے میں پہلے اپنا تعارف کراؤ. جب زبردستی ضد کر لیا تو انہوں نے اپنا اصلی نام نہیں بتایا، ایک جیلی نام بتا دیا، انا جابر اسرات الکرام، یعنی جو صاحبان کرم جن سے لغزشیں ہو نا ان کی مدد کیا جائے. اور یہ کہہ جائے کہ بھاگ گیا تاکہ پتہ نہ چلنے پائے کون ہے. یہ لے کر رات میں گھر میں آئے، زوجہ سے کہا کہ ذرا سا چراغ روشن کرو. اس نے کہا اتنی آدھی رات میں کون آیا تھا؟ کہا پتہ نہیں، بس اتنا خالی بتا کے چلا گیا، انا جابر اسرات الکرام. کہا کہ پھر گھر میں چراغ کہاں سے روشن ہو؟ تیل ہی نہیں. کہ رہنے تو میں صبح تک کا انتظار کروں گا. یہ وہاں دے کر ادھر گیا. گھر پہنچے تو ظاہر بات ہے ہندوستانی خاتون نہیں ہے، عرب کی عورت ہے. یہ اگر غصے میں آ جائے میرے عزیزو تو ہو سکتا ہے گھر چھوڑ کر میدان پہ بھی آ سکتی ہے. یہ عربی خاتون ہے. لہذا اس نے سوچا کہ میرا شوہر اتنی رات میں کہاں گیا ہے، معلوم ہونا چاہیے. ضد کیا، زبردستی کیا، گریہ و فریاد کیا. آخر میں عاجز ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی میں کہیں اور نہیں گیا تھا، ایسا ایسا معاملہ تھا، پتہ چلا کہ وہ بیچارہ غربت کے عالم میں ہے، میں اس کی مدد کرنے گیا تھا. اور اس نے زبردستی کیا، میں نے نام نہیں بتایا، صرف اتنا خالی کہا انا جابر اسرات الکرام. اور اس کو میں نے 4000 دینار دے دیا. ادھر خدا کی قدرت، ادھر اس کو رقم ملا. اس نے اپنے کاروبار شروع کر دیا اور اس کے بعد ترقی کرتا ہوا شام پہنچا. اموی خلیفہ نے ایک مرتبہ اس سے ملاقات کی، پوچھا بھائی کہاں رہ گیا تھا؟ خزیمہ سے کہ بہت دن ہو گئے تھے، دکھائی نہیں دیا. اس نے کہا میری حالت اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ بھائی کبھی تو آ گئے ہوتے تو میں اس کی تلافی کرتا. کہ اتنا بھی پیسہ نہیں جو میں کرایہ کرتا. کہ پھر آج کیسے آ گئے؟ کہ ایک ایسا جوان
اللہ جانے کون تھا، تو ایسے اس نے لا کے مجھے دے دیا۔ تو کہا کاش اس کی پہچان ہوتی تو میں اسے اپنے قریب کرتا۔ کس نے کہا؟ خلیفہ وقت نے کہا۔ کہتے ہیں صاحب جب یہ چلنے لگا، محسوس کیجئے گا میرا عزیزو، جب چلنے لگا تو کہا ایسا کرو اس جزیرے کے حاکم اب تم بن جاؤ، جو وہاں کا ہے اسے معزول کر دو، انہیں خبر ہی نہیں ہے جس نے کل میری مدد کیا اسی کو میں نکال رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ صاحب یہ وہاں سے پروانہ لے کر چلے، وہاں اطلاع ہو گئی کہ یہ معزول کر دیے گئے ہیں، اور وہ ان کے استقبال میں آیا، اور وہاں جب پہنچا تو خلیفہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بیت المال کا سارے حساب لے لینا، اگر کہیں سے بھی کئی خیانت ثابت ہو تو اسے قید خانے میں رکھ کر اور اس کے بعد اس کی سزا یہ شام تک اسے پہنچا دینا۔ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں آنے کے بعد ایک دن اس نے کہا کہ اکرمہ کو بلایا جائے، بلایا گیا، اس سے حساب کتاب مانگا تو ظاہر بات ہے وہ 4000 دینار اسی پہ خرچ کیا تھا، مگر اس کے بعد بھی پہچان یہ ایمانی کیفیت یہ تھی، کوئی اور ہوتا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں خوشی میں انسان خوش ہو کر اپنا نام نہ بتائے، مگر جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے، عزت کی بات آ جائے تو انسان برجستہ بتاتا ہے وہ کوئی اور نہیں میں تھا، مگر کیونکہ اللہ کے لیے کیا اور اللہ پر اتنا یقین تھا جو اس کی راہ میں عمل کرتا ہے وہی بچانے والا ہے۔ اگر ہر بندے کو یقین ہو جائے کہ بچانے والا وہ ہے تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا پڑ جائے۔ لہذا کہتے ہیں کہ صاحب جب حساب نہ دے سکا، سختی ہوئی تو اس نے قسم کھایا ایک بھی پیسہ اس میں سے نہ میں نے اپنے اوپر خرچ کیا نہ کہیں جمع کیا، اب کہاں سے لاتا پریشان، تو لہذا اسے قید میں رکھنے کے بعد اب جب اس پہ زیادتی ہونے لگی، اس شخص کی زوجہ کو معلوم ہو گیا کہ جس کا شوہر قید میں مصیبت میں ہے، بھاگی ہوئی اس نے ایک پیغام بھیجوا دیا کہ خالی اتنا بتا دو کیا جابر اثرات القرآن کی عوض یہی ہے، یہی اس کی مدد ہونا چاہیے۔ بھئی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ گھبرا گیا خزیمہ اور فوراً جا کر قید میں آ کر سر رکھ دیا، مجھے معاف کیجیے۔ اس نے بھائی میں نے کیا کیا ہے جو تم اس طریقے سے کہہ رہے ہو؟ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس رات میں آنے والا کچھ شخص اور نہیں تھا، آپ تھے۔ کہ سنو میں نے اپنے رب کے لیے عمل کیا تھا، وہی دیکھنے والا تھا، وہی سمجھنے والا تھا۔ میں کہوں گا دیکھ لو جو اتنی بڑی مصیبت میں تھا مگر بچانے والا بھی خدا تھا، کوئی اور نہیں، تو جیسے اللہ پر یقین ہوتا ہے وہیں اس کو کامیابی ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اور یہ حقیقت ہے میرے عزیزو، اگر ہمیں اس پر اعتماد و یقین ہو جائے تو پھر ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر ہمیں معلوم ہے کہ بس وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یہی میرے عزیزو افسوس اس بات کا ہے جب تک ہم جاگ رہے ہیں تو غفلت میں ہیں، جس دن ہم سوئیں گے اس دن ہمیں احساس ہوگا، لیکن وہ احساس ہمارے لیے ناکامیابی کا باعث بنے گا۔ آج نہیں معلوم لیکن کل تب ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعاً جس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے تھا وہی تو سارے اعمال کا دیکھنے والا تھا۔ وہ آواز دے رہا ہے کہ دیکھو اگر کبھی کم رزق ملے تو اس پہ راضی رہنا، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے کم اعمال کو بھی قبول کر لے۔ بھئی خدا کے لیے بھئی ہم نے تھوڑا سا مال دیکھا اور یہ بھول گئے کہ ہمارے اعمال کتنے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ملنا چاہیے۔ بھئی ایک بندہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اسے اتنا ہی تو ملے گا، تو ویسے ہی اگر ہم اسی کو طے کر لیں اس کی بارگاہ میں جتنا قریب جائیں گے اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو ہم کتنی مرتبہ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بھئی اس کے سامنے کتنی مرتبہ ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اور پھر جھکاتے بھی ہیں تو کتنا زیادہ اس کو سمجھ کے جھکاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا جملہ بارہا آپ نے سنا ہے مختلف ذاکرین و خطبہ سے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز ہی وہ عمل جو اخلاص عمل کہلائے، مگر جب ہم نماز میں آتے ہیں تو 1000 بیماریاں بھی ساتھ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ کہ سنو شک بیماری ہے، یقین صحت ہے۔ اللہ بیمار کو پسند نہیں کرتا ہے، صحت مند کو پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب جو بیمار اللہ اس کو پسند نہیں کرتا؟ کہ اس میں شک کفر ہے، یقین ایمان ہے۔ تو جس کے اندر شک ہی شک ہو وہ بیمار کہلائے گا، اور جس کا یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے وہی صحت مند ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ پیر کی طاقتیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ صحت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی صحت ہو تو میں کہوں کہ کوئی ذرا سا میرے پورے جسم کا معائنہ کرے اور ایک بیماری نہ نکلے۔ دیکھیں جب تک ہم کسی طبیب کے پاس نہیں گئے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جہاں ذرا سا انہوں نے کہا یہ بھی ٹیسٹ ہے وہ بھی ٹیسٹ کرا لیجئے تو کوئی نہ کوئی بیماری نکل ہی آئے گی۔
بس ویسے ہی میرے عزیزو ہم اللہ والے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اگر واقعی اگر وہ میری جانچ کرنا شروع کرے گا تو نہ معلوم کتنے گناہان کبیرہ سامنے آتے چلے جائیں گے۔ ہم سے بڑا کوئی گناہ نہیں کرے گا کہ ہمیں معلوم ہے ہم نے کیا کیا ہے، مگر اللہ کو سلام ہے معبود کہ تو نے اتنا کرم کیا ہے کہ تیری بارگاہ میں جتنی بار بھی پیشانی جھکائیں کم ہے، کیونکہ تو نے ہر بندوں کے عیوب کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور خدا کی قسم کتنا کرم ہے اس کا کہ مرنے والوں کو بھی ان کے اعمال کی جزا و سزا لوگوں کے سامنے نہیں ملتی ہے۔ ایک میت کی کفن پہنا دیے، غسل دے دیجئے، کفن پہنا دیجئے، تابوت میں رکھ لیجئے، لے کر چلے جائیے قبر کے ثبوت جب پٹرے پڑ گئے، مٹی کا ڈھیر ہو گیا، لوگ واپس چلے گئے، تب وہ جو رات آئی ہے وہ رات ہے قیامت کی۔ اسی لیے ہمیں سلیقہ دیا، ہمیں تربیت دی، ہمیں پڑھایا گیا کہ دیکھو اپنے کسی بھی عزیز کا، اپنے کسی بھی رشتہ دار، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کے جنازے میں جاؤ اور دیکھو جب دفن کر کے واپس آنا تو بھولنا نہیں اسے، کیوں کہ اس لیے تمہیں نہیں معلوم ہے وہی رات اس کی مصیبت کی رات ہوگی، وہی رات اس کی پریشانی کی رات ہوگی، مگر جس نے اعتماد کیا رب العزت پر بس وہی کامیابی کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ بس میرے عزیزو، یقیناً میرے دوستو، ظاہر بات ہے ہر عزیز کے لیے درد ہے، ہر عزیز کے لیے ایک صدمہ ہے، بھائیوں کے لیے بھی، ان کے دیگر عزیزوں کے لیے بھی، بیٹوں کے لیے بھی، اور بالخصوص ان کی اہلیہ کے لیے۔ مجھے معاف کیجیے گا، بیٹوں کو دلاسا دینے والے، بھائیوں کو سہارا دینے والے، مگر کون ہے اس خاتون کے دل کے درد کو سمجھ سکے اور بتائے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو اپنی زبان سے بتا بھی نہیں سکتی ہے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے اپنا درد بانٹ سکتے ہیں مگر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ، انتہائی خاموشی کے ساتھ اس طریقے سے اپنا وقت گزار رہی ہے۔ مگر ہاں میرے عزیزوں، بچوں کو دیکھ کر تھوڑا سا دلاسا ہو جاتا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اللہ جناب سید باقر امام صاحب کی درجات کو عالی فرمائے اور انہیں معصومین کے جوان محشور کرے۔ یقیناً میرے عزیزوں، جو گیا ہے وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو باقی ہیں انہیں بھی ایک روز پلٹ کر جانا ہی ہے میرے عزیزوں۔ لیکن ہاں کیا ہے کہ یہی سلیقہ ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی غم ہو جاتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کس لیے کہ اس لیے تاکہ اسے اپنی تنہائی کا احساس نہ ہو، اسے اپنے غم کا اس طریقے سے درد کا احساس، اس طریقے سے اکیلے پن کا احساس نہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، شاید اس لیے بھی ہے کہ دیکھو جب کہیں سے یہ خبر ملے کہ فلاں صاحب نے دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا، جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ، تاکہ یہ خبر رہے کہ دیکھو جب جس کے ہاں ہم جائیں گے وہ دنیاوی رسم نہیں ہے کہ آپ کے گھر ہم گئے تو آپ ہمارے کیا آئیں گے، نہیں، بلکہ آپ جہاں جہاں جائیں گے اس کے دفتر میں لکھا جاتا رہے گا جب تم دنیا سے جاؤ گے اپنے آپ اہتمام ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ تم اس طریقے سے آگے بڑھتے رہو گے بھئی یہی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور دوسری بات اس لیے بھی ہے کہ جب تم میت کے قریب جاؤ گے تو خدا کے لیے رسمن نہ جانا بلکہ اس تصور کے ساتھ جانا کہ غور سے دیکھ لیں کہ پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس زندگی میں نا آپ نے کہا یہاں بیٹھ جائیے، میرا دل نہیں چاہتا، میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، وہاں بیٹھ جاؤں گا، مگر میرے عزیزو روح جسم سے مفارقت کر گئی، اب آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم تخت پہ لٹا لیں، آپ تخت پہ لیٹ جائیے، ہم آپ کو فلاں جگہ لے جائیں، وہاں چلے جائیے، لوگ آپ کو کاندھا دے دیں، آپ کاندھے پہ سوار ہو جائیے، لوگ آپ کو قبر میں اتارنے لگیں، آپ قبر میں اتر جائیے، لوگ تلقین کی آوازوں کے لیے آواز دیں، بس سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کاش یہی بات ہم مرنے سے پہلے محسوس کر لیتے تو کم سے کم ہمیں یقین تو رہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہی سب کچھ ہونے والا ہے، لہذا ہم آمادہ ہو جائیں تاکہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمانی کیفیت ہی کی تو منزل تھی کہ جہاں پہ جناب سلمان نے مدائن میں رہتے ہوئے اہل مدائن سے بتایا تھا گھبرانا نہیں، میرے جسم سے روح مفارقت کر جائے گی، جلدی نہ کرنا، قریب میرا مولا آنے والا ہے۔ اے سلمان کیسے یقین ہے کہ مجھے معلوم ہے میرے مولا کا وعدہ ہے۔ اور یہ بھی عجب بات تھی، مدائن میں گورنر بن کے آئے ہیں مگر اتنا زیادہ قریب ہو گئے لوگ جناب سلمان کے، جب جناب سلمان نے کہا کہ دیکھو جلدی نہ کرنا میرا مولا تشریف لائے گا، تو لوگ جا کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ میرا دل چاہا مجھے بتاؤ، سلمان نے کہا تو میں یقین ہو گیا کہ دیکھتے نہیں ہو صحابی رسول بتا رہا ہے، اللہ اللہ صحابی رسول، اگر امام کی آمد کی
خبر دے تو یقین ہو جائے، اور اگر رسول بتائیں تو ہمارا کیسا عمل ہونا چاہیے؟ بس اجرکم علی اللہ میرے عزیزو۔ ہاں یقیناً اچانک کوئی موت نہیں ہوتی ہے، مگر ہاں بے اختیار غفلت کے عالم میں سمجھا کہ ابھی تو آئے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر تناول کریں گے، مگر یہ خیال ہی نہیں آیا جو ابھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یقیناً میرے دوستو صدمہ تو ہے، یقیناً میرے عزیزو اس کا اثر تو باقی رہے گا، مگر اتنا کہنا چاہوں گا میرے عزیزو، جب ہم اپنے غم کو اکیلا غم سمجھ کر دیکھتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے، لیکن جب اسی غم کو کربلا لے کر جاتے ہیں تو یہی درد میرے لیے دوا بن جاتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، بیٹے آواز دیں، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ اللہ اللہ، یہی تو سوال کیا تھا، بابا یتیمی کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا جس کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہے۔ ہاں میرے عزیزو، باپ جب تک رہتا ہے بڑی طاقت رہتی ہے، کوئی بات ہے ابھی بابا سے بیان کر دیں گے، کوئی مسئلہ ہے بابا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اب وہی بچوں سے کون پوچھے؟ ارے کل تک جس بھروسے میں تھے اب کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وہ الگ بات ہے، قدرت انتظام کر دے میرے عزیزو۔ اور اس کے بعد بچے گھر سے نکل گئے ہیں، تھوڑا سا دوسرے معاملات میں مصروف ہو گئے، مگر گھر میں اگر بیٹی موجود ہو اور کمسنی کا عالم ہو میرے عزیزو، کوئی ہے جو بتا سکے اس بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ نے بارہا محسوس کیا ہوگا کہ بچیاں باپ کہیں گئے ہوئے ہیں، کہیں بعد واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹیاں آ کر بابا سے لپٹ جاتی ہیں، بچیاں انتظار کرتی ہیں بابا آئیں گے، بابا آئیں گے میرے عزیزو، مگر وہ بچی کیا کرے جس کا باپ جانے کے بعد واپس نہ آئے؟ وہ کس سے بتائے کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ مگر ایک دلاسا تسلی تو ہے نا میرے عزیزو، تھوڑا سا میرے عزیزو صبر تو ہو سکتا ہے کہ بچی نے فریاد کیا، لوگوں نے گلے سے لگا لیا، گھبراؤ نہیں بچی، پریشان نہ ہونا، مگر اس کے بعد بھی قرار نہ آئے۔ لیکن اے عزادارو، کمسن بچی کہیں نظر آتی ہے؟ کون ہے؟ کس طریقے سے دلاسا دیا جائے؟ میرا دل چاہتا میں آواز دوں، بیٹا پریشان نہ ہو، کربلا چلو، تمہارے بابا نے دنیا کو خدا حافظ کہا، بہت سے لوگوں نے تمہیں گلے سے لگا لیا، تمہاری آواز بلند ہوئی، لوگوں نے تمہیں تسلی دے دیا، مگر اس بچی سے کوئی سوال کرے جو بچی بار بار یہ آواز دیتی رہے، بابا جب رہا